قرآن میں ایک ایسی قوم کا ذکر ہے جو ایک رات میں انسان سے بندر بنا دی گئی۔ وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ وہی تھے جن پر اللہ کی رحمت کا سایہ تھا، جنہیں سمندر میں راستہ ملا، جنہیں دشمنوں سے بچایا گیا، جنہیں بار بار معاف کیا گیا، مگر پھر صرف ایک چھوٹا سا حکم آیا۔ آزمائش بڑی نہیں تھی، بس صبر چاہیے تھا، بس حکم ماننا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا، ہم حکم نہیں توڑیں گے، بس ذرا سا راستہ بدل لیں گے، نافرمانی نہیں ہوگی، مگر فائدہ ہمارا ہو جائے گا۔ پھر ایک رات اللہ کا فیصلہ نازل ہوا، نہ کوئی طوفان آیا، نہ آسمان سے بجلی گری، نہ زمین شک ہوئی، اور جب صبح ہوئی تو پوری قوم انسان نہ رہی۔ جو کل تک اللہ کے قریب ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، آج وہ پوری قوم بندر بن چکی تھی۔ یہ واقعہ اصحاب سبت کا ہے، اور یہ صرف تاریخ کا ایک قصہ نہیں، بلکہ آج کے دور کا ایک آئینہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے احکام کے ساتھ چالاکی کرنا انسان کو عزت نہیں دیتا، بلکہ انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک قوم سمندر کے کنارے الہا میں رہتی تھی۔ وہاں کا منظر اللہ کی نعمتوں سے بھرا تھا۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوا اور لہروں کی خوشبو ہر ایک جگہ جیسے سکون اور برکت سے روشن تھا۔ یہ لوگ اللہ کو جانتے تھے اور اس کے احکام جانتے تھے، لیکن دلوں میں ایک پرانی عادت زندہ تھی۔ یہ قوم پہلے بھی وعدہ کرتی تھی اور پھر اسے اپنی سہولت کے مطابق توڑ دیتی تھی۔ ایک وعدہ توڑنے سے کیا ہوگا؟ ہم بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ لوگوں نے کہا، ہم اللہ کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں، ہم پر پابندی کیوں لگائی گئی؟ ان لوگوں میں سے کسی نے کہا، پابندی نہیں، یہ اللہ کا امتحان ہے، ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ ایک شخص نے کہا، صرف ایک دن کی تو بات ہے، اللہ کے لیے رک جائیں گے۔ پھر اللہ کا امتحان شروع ہوا۔ جس دن شکار کرنا تھا، اس دن سمندر مچھلیوں سے بھر گیا۔ تازی موٹی مچھلیاں خود کنارے پر آ جاتی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ اللہ کا امتحان ہے۔ باقی دنوں میں شکار نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں پریشان ہو گئے۔ پھر ایک خاموشی میں شیطان نے ان کے دلوں پر حملہ کیا اور کہا، ایسے میں تم لوگ اپنی چالاکی دکھاؤ، اللہ نے صرف ایک دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا۔ بس نالیاں نکال دیں گے، مچھلیاں خود جال میں پھنس جائیں گی، اور پھر اتوار کو نکال دیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے اور ہم بھی۔ پھر وہ لوگ سمندر کے کنارے جا پہنچے۔ انہوں نے چپکے نالیاں کھودنا شروع کی، جال بچھا دیے اور اپنی چالاکی سے ایک ایسا راستہ نکال لیا جس سے وہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کر سکے۔ بزرگوں نے انہیں سمجھایا اور کہا، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ وقت ہماری نیتوں کے امتحان کا ہے، خود کو دھوکہ نہ دو۔ مگر لوگوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہم عقل مند ہیں، ہم نے کوئی حکم نہیں توڑا، ہمیں تو صرف ایک دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، ہم نے تو بس اپنے لیے ایک راستہ نکالا ہے۔ گناہگار لوگ مچھلیوں کا بوجھ اٹھائے شہر میں گھوم رہے تھے، اور ان کے چہروں سے معصومیت کا نام و نشان تک باقی نہ رہا تھا۔ ایک بزرگ نے ان سے روکتے ہوئے کہا، اللہ کے حکم کو توڑنا تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ لیکن وہ ہنس کر بولے، ہم تو بس اپنی عقل کے مطابق کام کر رہے ہیں، ہفتے کے دن ہم نے شکار کیا ہی نہیں۔ بازار کے کچھ لوگ کہنے لگے، ہمیں ان سے الگ ہو جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان کے ساتھ اللہ کے عذاب میں شریک ہو جائیں۔ یہ قوم اپنے راستے سے الگ ہو گئی اور 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ پہلا حصہ وہ لوگ تھے جو گناہگار تھے اور خود کو عقل مند سمجھتے تھے۔ دوسرا حصہ وہ نیک لوگ تھے جو دوسروں کو صحیح راستہ بتا رہے تھے۔ تیسرا حصہ وہ خاموش تماشائی تھے جو نہ بول رہے تھے نہ روک رہے تھے، بس حالات کو دیکھ رہے تھے۔ جب باقی لوگ دیوار پر چڑھ کر ان گناہگاروں کو دیکھتے تو منظر حیران کن ہوتا۔ وہ وہاں جشن منا رہے ہوتے، قہقہے لگا رہے ہوتے،
तरह तरह की दावतें खा रहे होते, जैसे उन्हें किसी बात का खौफ ही ना हो। वो फखर और गुरूर से कहते, ये नाफरमानी नहीं बल्कि हमारी अक्ल का नतीजा है। अल्लाह हम पर मेहरबान है। और यही वो रात थी जब इम्तिहान का वक्त खत्म हो गया और बर्बादी का लम्हा करीब आ पहुंचा। शहर की गलियां सुनसान हो गईं, हर तरफ गहरी खामोशी छा गई। सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती थी, जो वीरान गलियों में गर्दिश कर रही थी। गुनाहगार लोग अपने पेट भर कर बेफिक्री से सो गए, जैसे उन्हें आने वाले अंजाम का कोई एहसास ही ना हो। और फिर इसी गहरी खामोशी के बीच एक आवाज उभरी, जलील और रुस्वा, बंदर बन जा। पहले हल्का सा एक साया नमूदार हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरे बिगड़ने लगे। आंखों की शक्ल बदल गई, जबड़े बाहर निकल आए और देखते ही देखते उनके हाथों और पैरों पर बाल निकलने लगे। अचानक एक आदमी चीख कर बोला, ये क्या हो रहा है? हम तो इंसान ही नहीं रहे। लोग खौफ से चीखने लगे, मदद के लिए पुकारने लगे, मगर उनकी आवाज सुनने वाला कोई ना था। और जब सुबह हुई तो पूरे शहर पर गहरी खामोशी तारी थी। नेक लोगों ने जब देखा कि गुनाहगार कहीं नजर नहीं आ रहे तो वो दीवार पर चढ़कर नीचे झांकने लगे। नीचे इंसान नहीं थे, सिर्फ बंदर थे। वही पुराने कपड़े, वही शक्ल और सूरत की झलक, मगर अंदर से वो जानवर बन चुके थे। ये खबर देखते ही देखते पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने वालों को बंदर बना दिया। रवायात में आता है कि यह अजाब इस कदर शदीद था कि वो लोग 3 दिन भी जिंदा ना रह सके, न कुछ खा सके ना पी सके, बस तड़पते रहे और बिलाखिर तड़प तड़प कर हलाक हो गए। असहाब सब्त का असल जुर्म महज मछली पकड़ना नहीं था, बल्कि उनका जुर्म यह था कि उन्होंने अल्लाह के कानून को अपनी चालाकी से बदलने की कोशिश की।